پہلے نمبر پر پہلا آپشن یہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے عید نماز ہمیں عیدگاہ میں یا کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نمبر 2، اگر یعنی کہ یہ کسی علاقے میں گاؤں میں یہ روٹین نہ ہو یا عیدگاہ نہ ہو یا پھر ایسی یعنی کہ ماحول پہلے نہ بنا ہوا ہو، تو اگر وہ نماز عید مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی ان کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز عید میدان میں پڑھتے تھے، کھلے میدان میں، عیدگاہ میں۔ لیکن اگر آپ یعنی کہ آپ کے پاس کھلا میدان نہیں ہے، عیدگاہ کا ماحول نہیں ہے، تو پھر آپ مسجد میں مجبوراً پڑھ سکتے ہیں، آپ کی عید نماز مسجد میں بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ پہلے نمبر پر۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ جب ہم نے عید نماز پڑھنے، عید والا دن یہ اہم دن ہے، اس دن کو ہم نے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب رمضان کا چاند نظر آ گیا پھر نمازیں گئی، عبادت گئی، پھر ستے رہو بس، پھر سنی کے سر عید نماز پڑھنی۔ دیکھ لیں، اور فجر کی نماز اور باقی نمازیں فرض ہیں، اور جو عید کی نماز ہے وہ واجب ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ فرض چھوڑ کر واجب ادا کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو ہم نے دوسرے نمبر پر جو آتا ہے کہ ہم نے پابندی کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے عید کے دن کی فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ یعنی کہ فوراً چلے جائیں، پھر آپ کو یعنی کہ اشراق پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی اور تسبیحات وظائف کرنے کی، یہ عید کے دن کا معاملہ ہے۔ آپ کو پھر کسی اور ذکر اذکار میں مصروف ہونے کی ضرورت نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں اور پھر چلے جائیں۔ پھر آپ یعنی کہ اگر آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں تو قبرستان بھی ٹائم دیں، وہاں دعا یعنی کہ جو ہمارے لاحقین ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے خیر کریں۔ اس کے بعد آپ فوراً واپس آ جائیں۔ اگر کوئی آپ کو اور کوئی مصروفیت کام ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ عید نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو عید نماز پڑھنے سے پہلے یہ چند سنت طریقہ ہے، چند اعمال ہیں، ہم نے ان کو صحیح طرح ادا کرنا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، جب ہم عید نماز پڑھنے کی تیاری کریں تو سب سے پہلے ہم نے غسل کرنا ہے۔ غسل ہم باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اس کا آپ کو بہت بڑا اجر ثواب دیا جائے گا۔ غسل کریں، ان غسل کو یعنی کہ اس غسل کرتے وقت آپ نے سنتوں کا، فرائض کا خاص طور خیال کرنا ہے۔ سنت کے مطابق، فرائض کے مطابق آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے ہم نے مسواک کرنا ہے۔ مسواک کرنا بہترین عمل ہے، سنت طریقہ ہے، آپ ہمیشہ پہلے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر آپ عید کے دن کر لیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے ہم نے اچھی تو اچھی خوشبو لگا کے آنی ہے۔ جب عید نماز پڑھنے کے لیے ہیں تو خوشبو، اچھی سے اچھی خوشبو لگا کے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6، نمبر پر آتا ہے آپ نے جب عید نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو آپ کے پاس جو سب سے اچھا لباس ہے وہ لباس پہن کر آنا ہے، اور یہ لباس بھی وہ پہننا جو شلوار قمیض ہو، انگریزوں والی پینٹ شرٹ نہیں پہن کے آنی، کیونکہ یہ عید کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو مغفرت کا دن، خوشی کے دن بھی آپ انگریزوں کا لباس پہن کر عید نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ عید نماز تو آپ کی ہو جائے گی، پینٹ پتلون میں بھی ہو جائے گی، یہ نہ کہیں کہ شاید نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن جو اسلامی لباس ہے، شلوار قمیض، آپ ایسا لباس پہن کر آئیں، اور ان لباس میں سے جو بہترین آپ کا اچھا لباس ہو وہ پہن کر آئیں عید نماز پڑھنے کے لیے۔ 7ویں نمبر پر جب آپ عید نماز پڑھنے کے لیے ہیں تو پیدل چل کے آئیں، گھر مسجد سے جتنا دور ہے کوشش کریں آپ پیدل چل کے آئیں، کیونکہ جتنا آپ پیدل چل کے آئیں گے آپ کو ہر قدم پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 8، نمبر پر آتا ہے واپسی میں آپ تبدیل کر کے جانا ہے، یعنی کہ جب آپ عید نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا تو آپ یعنی کہ آپ کا ایک ہی بازار ہے مثال کے طور پر، تو آپ ایک سائڈ سے چل کے ہیں، اور جب آپ عید نماز پڑھ لیں تو پھر اسی بازار کی دوسری سائڈ پر چل کے جانا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے راستے میں 2 بازار لگتے ہیں تو پھر آپ راستہ تبدیل کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ تو 8ویں نمبر پر آتا ہے راستے کو تبدیل کر کے جانا۔ نمبر 9 نمبر پر آتا ہے کہ جب ہم عید نماز پڑھنے کے لیے آئیں یا پھر عید نماز پڑھ کے واپس جائیں تو ہم نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ یہ
سنت طریقہ ہے۔ تکبیرات تشریق یعنی کہ جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے اس میں درمیانی آواز میں پڑھتے ہیں، اور جو عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو اس دن ہم تکبیر کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور یہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس چیز کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلے عید نماز پڑھنے کے لیے تو آپ راستے میں ایسا ایسا پڑھتے ہیں، جب آپ عید نماز پڑھ لیں تو پھر جب آپ گھر جانے لگے تو پھر آپ یہی تکبیر دوبارہ پڑھتے جائیں۔ نمبر 10ویں نمبر پر آتا ہے جب آپ عیدگاہ میں یا مسجد میں عید نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جائیں تو پھر آپ اپنی تکبیرات کو بند کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تکبیرات تشریق پڑھ نہیں، امام بیان ہو رہا ہو لیکن آپ اپنی تکبیر پڑھتے جائیں، یہ نہیں۔ جب آپ عیدگاہ میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، پھر آپ تکبیرات تشریق کو بند کر کے جو خطبہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو توجہ سے ہم نے سننا ہے۔ 11ویں نمبر پر آتا ہے خطبے کو، خطبہ ہے، امام خطبہ پڑھتا ہے، ہم نے اس کو توجہ سے سننا ہے۔ یہ ہم اکثر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ایک طرف امام خطبہ دے رہا ہوتا، دوسرا ہم یعنی کہ ہماری توجہ اور طرف ہوتی ہے، ہمارا دھیان اور طرف ہوتا ہے، تو لہٰذا اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ خاص طور عید کا دن تفریح کا دن ہوتا ہے، سب لوگ ہوتے ہیں اور ہر لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس دن ہم نے احتیاط کرنا ہے کہ جب ہم مسجد میں آ جائیں عید نماز پڑھنے کے لیے یا عیدگاہ میں آ جائیں نماز عید پڑھنے کے لیے، تو جو خطبہ دیا جا رہا ہے اس خطبے کو ہم نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کر کے آنا ہے۔ صدقہ یعنی کہ فطرانہ، آپ کوشش کریں عید نماز پڑھنے سے پہلے، یہ سنت طریقہ ہے، فطرانہ ادا کر کے آ جائیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو اگر آپ کو بھول گیا یا کوئی وجہ ہے تو آپ کو عید کے بعد بھی ادا کرنا، لیکن بہترین طریقہ سنت طریقہ یہ ہے آپ عید نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کر دیں۔ 13 نمبر پر آتا ہے عید نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں عید نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کے، سنت طریقہ تو یہ ہے آپ یعنی کھجوریں کھا لیں یا چھوارے کھا لیں، اگر کھجوریں کھائیں تو پھر آپ طاق میں کھایا کریں۔ طاق یعنی 1 سے شروع ہوتا ہے، 1 3 5 7 9 یہ طاق میں ہے، آپ یعنی کہ یا 1 کھجور کھا لیں یا 3 کھا لیں یا 5 کھا لیں یا 7 کھا لیں، اس طرح یعنی کہ طاق میں آپ نے کھجوریں کھانی ہے۔ تو آپ نے جب یعنی کہ عید نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو 13ویں نمبر پر آتا ہے کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنا منہ میٹھا کر کے آنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ 14ویں نمبر پر آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپس میں ملاقات کرنی اور مصافحے کرنے ہیں، معانقہ کرنا ہے، یعنی کہ عید نماز پڑھنے کے بعد، حالانکہ یہ لازم تو نہیں ہے یعنی مصافحہ کرنا ملاقات کرنا، لیکن اگر آپ عید کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن، خوشی کا دن ہے، اگر آپ اس طرح ملیں گے تو اس سے آپ کی محبت میں اور اضافہ ہوگا، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے معاملات میں آپ سب لوگوں کو ملیں، یہ نہ ہو کہ یہ کھوکھر ہے میں کمبو ہوں، یہ ارئی ہے یہ رحمان ہے، میں اسے کیوں ملوں، میں اپنی برادری کے لوگوں کو نہیں۔ کوئی بھی مسلمان آپ کے سامنے کھڑا ہے جس برادری کا ہے، چاہے بڑے رتبے والا ہے چاہے کم رتبے والا ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، آپ کوشش کریں ان سے مصافحہ کریں، ان سے معانقہ کریں، ملاقات کریں گے، اس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا اور پیار میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح 14ویں نمبر پر آتا ہے عید نماز پڑھنے کے بعد ہم نے آپس میں مصافحہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے۔ 15 نمبر پر آتا ہے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ عید کے دن آپ کا خوشی میں گزرے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی ٹینشن لے کر بیٹھ جائیں، جی فلاں رشتہ دار نہیں آیا، فلاں نے فون نہیں کیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا، نہیں بھائی نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو عید کا دن دیا یہ خوشی کا دن ہے، یہ مومنوں کی بڑی خوشی کا دن ہے، تو اس دن اپنی تمام ٹینشنوں کو دور کر کے اس دن خوش رہیں، آپ اپنے بچوں میں خوش رہیں، والدین میں کے ساتھ ملاقات کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید کے دن ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ دن گزارنا، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے عید کے دن آپ خوشی کے ساتھ دن گزارنا ہے، ٹینشن کسی چیز کی نہیں لینی، اور اسی طرح آپ جتنا وقت دیں اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، دوست کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو خوشی کے ساتھ یہ دن گزارنا ہے۔
ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے مومن کو. ایسا نہ ہو کہ دن تو خوشی کا ہو، ہم ٹینشن میں آ جائیں. ہم نے عید کے دن خوشی کا دن ہے اور خوشی کے ساتھ ہم نے اس دن کو گزارنا ہے. 16ویں نمبر پر آتا ہے اگر کسی شخص کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ نماز نہ ادا کر سکے تو اس پر اس کو کیا کرنا ہوگا. علماء فرماتے ہیں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو وقت دیا جائے کہ فلاں وقت عید نماز پڑھی جائے گی تو اس شخص کو چاہیے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جائے. آدھا گھنٹہ نہیں تو 20 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے ضرور آ جائے. یہ نہ ہو کہ پورے ٹائم پر نہیں. آپ جتنا عید نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں یا مسجد میں جتنا سب سے پہلے آئیں گے اتنا اجر و ثواب آپ کو زیادہ دیا جائے گا. تو 16ویں نمبر پر آتا ہے اگر کسی کی عید نماز رہ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا. اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی عید نماز تو رہے گی، اپنے گھر میں شکرانے کے 2 نفل پڑھ لے. اگر شکرانے کے نہیں پڑھنا چاہتا تو صلاۃ و توبہ کے 2 نفل پڑھ لے اور صلاۃ و توبہ کے پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پروردگار میں عید نماز کا حق نہیں ادا کر سکا، میرے اوپر عید نماز واجب تھی اور رہ گئی ہے تو لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے. اور اسی طرح آپ یعنی کہ عید نماز کو نہ پڑھنے کی وجہ سے یا شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں یا صلاۃ و توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں. آپ کو وہ ثواب تو نہیں ملے گا جو عید نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن آپ بڑے گناہ سے اس طرح بچ جائیں گے اور اللہ کے حضور توبہ کر لیں گے. لیکن کوشش کرنی چاہیے، یہ خوشی کا دن سال کے بعد آتا ہے، اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. اور آپ کے دنیا کے کام بالکل نہیں ختم ہوتے، رہ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یعنی کہ پابندی تھوڑا وقت نکال کر عید نماز پڑھنے جتنا سب سے پہلے آئیں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ حاصل کریں. 17 نمبر پر آتا ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. بالکل روزہ رکھنا عید کے دن بالکل حرام ہے. 1 منٹ کا بھی روزہ نہیں رکھنا. اکثر لوگوں کی جس طرح عید الاضحیٰ میں کہتے ہیں جی ہم روزے سے ہیں، تو نہ روزہ عید الاضحیٰ کے دن ہوتا ہے نہ عید الفطر کے دن ہوتا ہے. عیدوں کے دن روزہ رکھنا حرام کام ہے، سخت گناہ. کیوں؟ اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ ان دنوں میں کھائیں پیئیں، آپ جو چیز کھائیں گے آپ کو اس کھانے کا عبادت کا ثواب دیا جائے گا. اپنے بیوی بچوں کو والدین کو اچھا کھانا کھلائیں گے، اچھی چیزیں کھلائیں گے. آپ کو یعنی کہ دیکھ لیں ہم کھانا تو روزانہ کھاتے ہیں تو روزانہ کھانا کھانے کا ہمیں اجر ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا ہمیں عید کے دن کھانا کھلانے سے بیوی بچوں کو والدین کو ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو پابند کر دیا، آپ نے 30 دن روزے رکھنے ہیں. اس کے بعد عید کے دن اگلے دن اللہ نے خود فرما دیا اب آپ پر روزہ رکھنا حرام ہے. اب کھائیں پیئیں، خوشی کا اظہار کریں. خوشی کرنا، کھانا پینا ہر مسلمان کے لیے عبادت کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے. تو 17ویں نمبر پر آتا ہے کوئی مسلمان 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ہے میں روزے میں ہوں، تو روزہ رکھنا عید کے دن حرام کام ہے، گناہ کام ہے، اس سے بچنا لازم ہے. نمبر 18 اور آخری چیز 18 نمبر پر آتا ہے عید کے دن کھائیں پیئیں اور خوشی منائیں. عید کے دن جتنا آپ کو فرصت، ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا کھا لیں پھر بعد میں بیمار پڑ جائیں. ڈاکٹروں کے گوشت بھی آپ نے اتنا کھانا جتنا ضرورت ہو، آپ اگلے دن پھر کھا لیں، پھر اگلے دن کھا لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو پھر آپ بیمار پڑ جائیں کیونکہ گوشت گرم ہوتا ہے. اب اکثر لوگوں کے ایسے معدے نہیں ہیں کہ جو گوشت کو کھانے سے زیادہ کھا لیں ان کا معدہ برداشت ہو جائے. یہ پہلے آج 30-35 سال پہلے کے لوگ ہوتے تھے، ان کے سامنے پراتیں گوشت کی رکھ جاتے، وہ ایک ہی یعنی کہ ایک ہی سانس میں سب کھا جاتے. لیکن اب وہ معدے نہیں رہے، طاقت رہی ہے انسان کے پاس، لیکن آپ جتنا بھی کھائیں ضرورت کے مطابق کھائیں. یہ عید کے دن خوشی منانا، کھانا کھانا، اچھی گفتگو کرنا یہ عبادت کے برابر ہے. لیکن ہماری خوشی سے کسی کو تکلیف نہ ہو. عید کے دن کیا ہوتا ہے بازاروں میں شور کرتے ہیں، اکثر نوجوان اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے ان کو ریسیں لگاتے ہیں، شور شرابر کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر اکثر نوجوان اپنی بیٹھکوں کے آگے ڈی جے وغیرہ رکھ دیتے ہیں، ڈیک وغیرہ رکھ دیتے ہیں، ان سے گانے وغیرہ سنتے ہیں، اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. عید کا دن خوشی کا دن ہے، ہم نے اپنی خوشی کا بھی خیال کرنا ہے، لوگوں کی خوشی کا بھی خیال کرنا ہے. تو 18ویں نمبر پر آتا ہے ہم نے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 18 چیزیں رکھی ہیں یہ سنت میں بھی داخل ہیں اور عید کے اعمال میں بھی داخل ہیں. اگر ہم اس طرح عید نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری عید نماز اللہ کے ہاں